نوید ملک ہیں گمٹی بازار لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی کل آصف زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں تو ہم استعفے بھی دیں گے اور مل کے چلیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری کی سرکت سے پی ڈی ایم کا وجود ختم ہو گیا؟ کیا اپوزیشن کو آرام سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اگلے الیکشن کی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ نوید ملک صاحب تھینک یو ویری مچ. بڑا صاحب، بڑا میچور، بڑا متوازن مشورہ آپ نے دیا ہے. لیکن یہ ایک اور ٹائپ کے لوگ ہیں. زرداری صاحب نے بات جو کی ہے وہ بالکل لاجیکل ہے کہ بھئی یہ وہ کیا ایک پنجابی کا محاورہ ہے، کھان پین نو پاگ پری تے تون پناؤن نو جمعہ. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا. اتنا تو نیلسن منڈیلا اور امام خمینی بننے کا شوق ہے تو آؤ یہاں بھگتو ذرا. وہ اوپر سے صاحبزادی ہے، وہ زندگی کی ضمانت مانگ رہی ہے، اللہ معاف کرے. تو بہرحال ایک بات ہے کہ ان کو بری طرح آصف زرداری صاحب نے، بہت دلیر آدمی ہے، جیدار آدمی، آپ 1001 الزام لگائیں لیکن بیسیکلی ہی از اے بریو مین. تو وہ تو یہاں بیٹھ کے فیس کر رہے ہیں ساری صورتحال کو. تو انہوں نے کہا کہ آؤ نا پھر، اتنا اگر شوق ہے، تم ریموٹ پہ بیٹھ کے چلانا چاہ رہے ہو انقلاب، ریموٹ پہ بیٹھ کے. وہ جاتے ہوئے کہا تھا نا میاں نواز شریف نے کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں، میں انقلابی ہو گیا ہوں. پہلا نظریاتی انقلابی ہے 70 سال کی ایج میں نظریاتی اور انقلابی ہوتا ہے. یہ پیدا ہوتے ہیں چوہے لائے کی طرح، ماؤ زیدونگ کی طرح. یہ اس طرح تھوڑی ہے بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ انقلابی ہو گئے. اچھا، دوسری بات جو ہے کہ یہ ختم ہو گیا اس کا وجود. تو ایک بات یاد رکھیں، یہ بھٹو کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی، اس سے پہلے موومنٹس میں بہت زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہ رہا. پی این اے تھی، پی این اے سے لے کے پی ڈی ایم تک یہ تحریکیں اس طرح کی جو ہوتی ہیں یہ نہ پیدا ہوتی ہیں نہ مرتی ہیں. یہ بڑی آپ کو عجیب بات لگے گی میری، لیکن ہماری ساری تاریخ گواہ ہے. یہ نہ پیدا ہوتی ہیں نہ مرتی ہیں، نہ شروع ہوتی ہیں نہ ختم ہوتی ہیں. یہ ان ناگنوں کی طرح ہوتی ہیں، اساطیری دیو مالائی ان ناگنوں کی طرح جو اپنی کینچلیاں اور اپنے حلیے اور اپنے نام اور اپنے رنگ اور اپنی شکلیں بدل کے آتی رہتی ہیں. نہ یہ شروع ہوتی ہیں نہ یہ ختم ہوتی ہیں. تو یہ پی ڈی ایم بھی اسی طرح کی ایک آئٹم ہے. باقی جو آپ کا بنیادی مشورہ، تو کوئی بھی آدمی جس کو چلو اگر آپ، میں تو اپنی مسلمانوں کی جو جمہوریت ہے جس میں خود کو منصب میں کے لیے پیش کرنے والا، کسی عہدے کے لیے پیش کرنے والا آدمی اس کے لیے سب سے برا سمجھا جاتا ہے. میں تو بیسیکلی اس کا بلیور ہوں، اس کا حامی ہوں. لیکن پھر بھی اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسی ہی آپ نے تھوکا ہوا چاٹنا ہے ان کا، تو اس کے بھی کوئی ادب آداب ہے نا. کم از کم اس کے تو آداب کا خیال کرو کہ ٹرم پوری کرنے دو اس گورنمنٹ کو. لیکن بہرحال ان کی دہاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں اور ان کی دہاڑیاں اربوں میں ہوتی ہیں، تو اس لیے فرسٹریشن ہے. باقی جو بات آپ کی 100% درست ہے کہ ان کو باوقار طریقے سے گریسفلی اگلے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. پھر دیکھ لیتے ہیں اگر اس وقت تک ڈلیور کیا ہوگا پی ٹی آئی نے تو پھر جوڑ پڑے گا، ورنہ لوگ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. میرا خیال ہے پاکستان کے عوام اتنے دھکے کھا کے، اتنی ذلت، اتنی رسوائی کے بعد اتنے تو بالغ ہو گئے ہیں کہ اب آزمائے ہوئے کو، اس کا مطلب ہے کہ ہم مومن کی کیٹیگری میں ہی نہیں ہیں. فرمان ہے ہمارے بڑوں کا کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. ہم کس ٹائپ کے مومن ہیں؟ ہمارے نام چونکہ مسلمانوں جیسے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ اس ڈیفینیشن میں جب تک یہ قوم پورا نہیں اترے گی تب تک میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی مستقبل ہوگا. لیکن بہرحال آپ کا مشورہ بہت صائب ہے اور انہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. تھینک یو نوید ملک صاحب. نعمان تنویر صاحب ہیں جی لاہور سے. سوال ان کا بڑا دردناک بھی ہے، شرمناک بھی ہے، خطرناک بھی ہے. وہ کہتے ہیں، یہ میرا سوال ہے کہ ہم ہر چند روز بعد، چند
ہفتوں بعد مہینوں بعد سنتے ہیں فلاں کیس میں فلاں کو عدالت سے بڑا ریلیف، یوسف رضا گیلانی کو الیکشن کمیشن سے ریلیف، آصف زرداری کو جعلی اکاؤنٹ کیس میں ریلیف، نواز شریف کو فلاں فلاں میں ریلیف، مریم نواز کو فلاں فلاں میں ریلیف۔ کیا ریاست پاکستان چاہتی ہی نہیں کہ پاکستان میں انصاف کا فروغ ہو؟ اور اس ریاست مدینہ انورٹڈ کامز میں انہوں نے تنزیہ لکھا ہے کہ اس ریاست مدینہ میں لوگوں کو صرف تکلیف در تکلیف در تکلیف، اور سو کالڈ نام نہاد اشرافیہ کو ریلیف در ریلیف در ریلیف، اور ساری سزائیں ماجے ریڑھی والے کو کے لیے ہی رہ گئی ہیں۔ امان صاحب آپ نے ساری بات مکمل کر دی ہے۔ میں تو جتنا خوبصورت آپ کا سوال ہے اتنا خوبصورت جواب تو میں نہیں دے سکتا اس کا، کیونکہ اسی میں سارے جوابات پوشیدہ ہیں۔ اس لیے میں آپ کا اور اپنے ویورز کا مزید وقت ضائع نہیں کروں گا، صرف سوال پہ غور کریں تو اپنا حال اور اپنی حالت آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس کی وجوہات بھی سامنے آ جائیں گی۔ سوال سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، یہ ہے ملک آصف رشید بادامی باغ لاہور۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پرانے وقتوں میں حکیم لوگ مریض کو دوا معدے کی دیتے تھے، بیماری چاہے کوئی بھی ہو، اور مریض ٹھیک بھی ہو جاتا تھا۔ اسی طرح پاکستان اس وقت بے شمار مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن حکومت اگر چینی، آٹے، پیٹرول وغیرہ کو، بجلی وغیرہ کو بھول بھال کے صرف ایک کام کرتے، کسی بھی طریقے سے، میں شرطیہ یہ بات کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ ملک میں ایک بھی بیماری نہیں رہے گی، اور وہ کام ہے انصاف، عدالتی ریفارمز، دہلیز پہ فوری انصاف اور یکساں۔ تو ملک آصف صاحب، بات آپ کی ظاہر ہے، اس بات کو تو دنیا ہی کوئی طاقت کانٹرڈکٹ کر ہی نہیں سکتی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں بڑا مشہور ہے، چرچل سے کسی نے کہا کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں فلاں فلاں، سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم میں، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک بات بتائیں، ہماری عدالتیں ٹھیک پرفارم کر رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا پھر ستہ کہنا کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں انصاف نہیں وہاں کچھ بھی نہیں، اور انصاف یہاں تو نسلیں گزر جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے، 1.5-2-3 سال پہلے کی بات ہوگی، مجھے ٹائم نہیں میں ریکال کر سکتا، تو ایک جج صاحب سپریم کورٹ میں وہ آنسوؤں سے رو پڑے تھے۔ ان کے سامنے انصاف کے لیے جنگ شروع کرنے والا ایسا پوتا کھڑا تھا، اس کو مرے کھپے باپ دادا کو مدت ہو چکی تھی، وہ پوتا کھڑا تھا جس کے بال سفید تھے۔ یہ، اور ہم تو آج تک عجیب و غریب ہیں۔ ہمیں ایک کہتے ہیں کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، اور ایک وہ ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ ہم تو اس کے درمیان 73 سال میں، اور یہی پرابلم ہے ہمارا۔ ہم بیسک پتہ سب کو ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کسی وزڈم کی ضرورت نہیں ہے، کسی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں رنگ برنگے ماڈلز ہیں، دنیا سمٹ کے ایک سیل فون میں آ گئی ہے، کون سا اوکھا کام ہے؟ لیکن یہاں کی اشرافیہ کچھ کام کرنے کے حق میں ہی نہیں ہے۔ ادروائز یہ کوئی عقل کی بات اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب وہ زمانے بیت گئے۔ آپ نے حمورابی کو تو نہیں کنسلٹ کرنا، آپ نے ارلی ڈیز آف جو ہمارے جو خلافت راشدہ کے زمانے کے انصاف تک جانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں مختلف ماڈلز پڑے ہیں، وہ ٹھوک بجا کے وہ نقلی کر لو، چوری کر لو۔ ججز کی تعداد پہ یہ بات پوری نہیں کرتے، ہر جگہ للو پنجو گھسائے انہوں نے، ہر جگہ۔ پوری سٹیل مل کا بیڑا غرق ہونے میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، جہاں 100 بندے کی ضرورت تھی وہاں 5000 بندہ گھسا دیا، یا 2000 بندہ گھسا دیا۔ میں سمبولک بات کر رہا ہوں۔ ریلوے پورا کا پورا یہ کھا گئے
اس میں بھی انہوں نے یہی واردات کی تھی. پھر یہ پی آئی اے کا جہاز نکل گئے, یہ وہاں انہیں موت پڑتی ہے. کوئی پتہ ہے بھائی کتنی دیر کیا کیا جوڈیشری کے بارے میں ایسی ایک دو عجیب کتابیں ہیں کہ میں حیران رہ گیا پڑھ کے. اب مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ کتابیں پاکستان میں چھپی بھی ہیں اور بین بھی نہیں ہوئی, اور لکھنے والے بھی وکلا ہیں. تو بات آپ کی درست ہے, لیکن کیا کریں. سوال ہے عثمان باجوہ, بھگت پور, سیالکوٹ. مجھے علاقے کا, سیالکوٹ میں زندگی میں ایک دو باری گیا ہوں. خوشی ہوئی مجھے جان کے کہ کسی نے بھگت پور کا نام تبدیل نہیں کیا. تو عثمان باجوہ صاحب آپ کو بھی مبارک ہو, چونکہ انفیریئر دماغ جو ہوتے ہیں نا بہت گھٹیا, وہ تاریخ کو اس طرح اور تو ان سے ہوتا کچھ نہیں, اور تو کر کچھ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ سڑکوں کے, محلوں کے, علاقوں کے, عمارتوں کے وہ نام تبدیل کر دیتے ہیں. چونکہ اور یہ تو آسان ترین کام ہے نا, یہ تو نکھٹوؤں والا کام ہے. ایک کوئی بیٹھتا ہے بابو ٹائپ, وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد اس کا فلاں نام ہوگا, حالانکہ وہ لیتا ہی نہیں ہے وہ نام. ڈیوس روڈ آج بھی ڈیوس روڈ ہے, میں ڈھونگ رچائی جاؤ جتنا مرضی کرے جاؤ. تو بہرحال لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ بھگت پور آج بھی بھگت پوری ہے. میں تو آج تک چڑھتا ہوں کہ ابھی تم نے اچھے خاصے لائل پور کو فیصل آباد بنا دیا. فیصل آباد اگر کنگ فیصل صاحب کی آپ نے کوئی اتنی خوش آمد کرنی تھی, یا ان کو اپریشیٹ کرنا تھا, یا ان کے آپ ممنون و مشکور تھے, کوئی نیا شہر آباد کرتے, وہ آپ کی مدد بھی کر دیتے, اس بہانے کوئی نیا شہر بھی بن جاتا. یہ کیا ہے, لائل پور کی پھٹی اتار کے تو فیصل آباد کا پھٹا چڑھا دیا. یہ انسانوں والے کام ہے. لیکن بہرحال بھگت پور, سیالکوٹ. عثمان باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 12 موسم دیے ہیں. پہلے تو ہم سمجھتے رہے کہ شاید منہ سے نکل گیا, لیکن وہ کئی بار کہہ چکے ہیں. آپ بتا دیجئے کہ ان کی اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. عثمان صاحب سچی بات ہے, حقیقت تو میں بھی نہیں جانتا, لیکن سیانے کہتے ہیں, ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہوتی ہے بہت تھوڑی گرمی, پھر تھوڑی گرمی, پھر زیادہ گرمی, پھر بہت زیادہ گرمی, اور پھر بہت ہی زیادہ گرمی. 5 موسم تو سیدھے یہی ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی, اگر آپ باہر سڑک پہ پتھر پہ چپاتی ڈال دو تو وہ پک جائے گی, اس طرح کی گرمی بھی ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح سردی کے لیے مخصوص علاقے, ہر علاقے کی سردی کا اپنا اپنا مزاج. میں نے ایک زمانے میں مجھ پہ کیس کیا ہوا تھا, پاکستان کے جو سابق اٹارنی جنرل تھے یا بختیار صاحب, ان کی ایک وجہ شہرت, ان کی اداکارہ صاحبزادی بھی ہیں زیبا بختیار. تو مجھے بڑی دیر 2-2.5 سال مجھے وہ بھگتنا پڑا کوئٹہ آنا جانا. تو وہاں کی میں نے سردیاں بھی دیکھی ہیں اور بہت سردیاں بھی دیکھی ہیں. اس طرح کچھ اور علاقوں کی کسی میں کوئی نمی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ڈرائی اور خوفناک قسم کی, تو آئی ڈونٹ نو. یہ اچھا کوئی ڈیفینیٹلی پاکستان میں چونکہ ویرائٹی تو بہت ہے, ممکن ہے کہیں بارش بے تحاشا ہوتی ہو, اچھا سارا سال برف جمی رہتی ہے, وہ بھی ہیں, گلیشیئرز ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا عمران خان نے اگر ایک سے زیادہ بار یہ بات کی, وہ بہت سی باتیں بس سنائی بھی کر جاتے ہیں, یہ بھی ان کی عادت ہے. لیکن یہ بات اگر انہوں نے بار بار کی ہے تو آئی ایم 100% شیور کہ یہ درست ہوگا. اس کی وجہ ہے عمران خان ان بہت ہی کم پاکستانیوں میں سے ایک ہے جس نے اس ملک کا چپا چپا, صحرا, جنگل, پہاڑ بڑی تفصیل سے دیکھے ہوئے ہیں. سو کوئی سائنس ہوگی, میری کبھی ہوتی ہے ملاقات تو میں پوچھوں گا کہ یار یہ 12 موسموں والا کیا قصہ ہے, پھر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اور یہ میں واقعی مذاق نہیں کر رہا, میں پوچھ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ذاتی طور پہ تو میں اتنا ہی واقف ہوں اس صورتحال سے جتنے آپ. فراز صدیقی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں لندن میں رہ رہا ہوں, تعلق میرا کراچی سے ہے. کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ تباہی کا شکار ہے, لیکن پھر بھی وہ کون سی طاقت ہے جو اس ملک کو ابھی تک چلا رہی ہے.
اور بچا رہی ہے. آپ رہنمائی کر دیں. میں فراز صدیقی صاحب رہنمائی کرنے قابل تو نہیں. میری تو ساری زندگی خود رہنماؤں کی تلاش میں گزر گئی. سوال آپ کا بنا بے اگر آپ ایسے اس کو دیکھو تو وہ درست ہے، لیکن اس میں ایک ہلکی سی اس میں کمزوری ہے یا کمی آپ کہہ لو اس سوال میں رہ گئی کہ ہر ادارہ تباہی کا شکار الحمدللہ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ایک فہرست آئی ہے کہ پاکستان کی افواج دنیا کی ٹاپ موسٹ چند افواج میں سے ایک ہیں. اور آپ پرفارمنس اگر آپ دیکھ لیں، گو سکول پکڑنے ہوں، فوج آ جائے، سبحان اللہ بھائی، ان خباثت دانوں سے، ان نجاست دانوں سے میری تو نفرت کا گراف اب پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے. اچھا زلزلہ آ جائے جی فوج بلا لو جی، سیلاب آ جائے جی فوج بلا لو جی، ویپن ڈاکہ چور نہیں پکڑے جاتے فوج بلا لو جی، دہشت گردی نہیں سنبھالی جا رہی فوج بلا لو. کہاں تم جہاں تمہارا دل کرتا ہے. اچھا لوٹنا ہے تو وہ کام ہم کر لیں گے خوش اسلوبی سے. یہ ان لوگوں کی اوقات ہے. سو ایک ادارہ، لیکن ظاہر ہے اس ملک میں اتنے ادارے ہیں، اگر ان میں سے ایک ادارہ ہی اپنے پاؤں پہ پوری طاقت سے پورے قد سے کھڑا ہے تو یہ بات جنرلی تو پھر اسی طرح کی جا سکتی ہے کہ جی کوئی بھی نہیں بچ گیا. باقی آپ کے سوال میں ایک اور ہے کہ وہ اس ملک کو چلا رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیں فراز صدیقی صاحب کیا ہم واقعی چل رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال. میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں تو لوگوں کو رینگتے ہی دیکھ رہا ہوں. ایوب خان کے خلاف ایک کیمپین شروع ہوئی جو بہت لیتھل ثابت ہوئی. بعد میں وہ اس میں ایک اسٹوڈنٹ مارا گیا، پتہ نہیں کیا، وہ چینی پہ شروع ہوئی تھی. ہم تو آج تک چینی، آٹے، چاول، یہ کیا گھی، یہ ان چیزوں سے نہیں نکلے باہر. تو اس کو چلنا تو نہیں کہتے، یہ رینگنا ہے. کرالنگ نہیں کر رہا ہوتا ہے ایک آدمی جس کی ٹانگوں کو پولیو ہو، کونیوں کے بل رینگ رہا ہو یا کوئی اس طرح کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ ہم مدتوں سے منجمد حالت میں ہیں. منجمد، فریز ہوئے ہوئے نہیں ہوتے جیسے. تو یہ انجماد ہے غربت کا، جہالت کا، کرپشن کا، تعصب کا، نیم پاگل پن کا. معاشرے کو بڑے بڑے مقدس ناموں کی آڑ میں انہوں نے اب نارمل کر کے رکھ دیا. کوئی فہم نہیں، ہر بندہ سوداگر. تو میں نہیں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا کہ ہم چل رہے ہیں، بس ہم گھسٹ رہے ہیں، ہم رینگ رہے ہیں. اس حد تک درست ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت بنگلہ دیش دیکھیں، ان کا ٹکا کدھر پہنچا ہوا ہے، ہمارا کیا حال ہے. ان کی ایکسپورٹ کدھر ہے، ہمارا کیا حال ہے. بھئی ہمارا حصہ تھا، وہ ہم سے علیحدہ ہوا، ان کے دن پھر گئے. کوئی ایسی بات نہیں میں کر رہا. سارے اعداد و شمار، مجھے عادت نہیں ہے اعداد و شمار ریپیٹ کر کے لوگوں کو بور کرنے کی. نیٹ پہ بیٹھ جائیں، دیکھ لیں ان کی کیا اوقات ہے. آبادی دیکھ لیں آپ. وہ تانا دیا جاتا تھا بنگلہ دیش کو، یہ بچے جننے کے علاوہ ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے پاپولیشن مینجمنٹ کا معجزہ کر دکھایا ہے. ہمارا کیا حال ہے. سو ایکسپورٹ سے لے، مطلب کاروبار دھندے سے لے کے غربت کنٹرول کرنے تک، اور باقی معاملات میں بنگلہ دیش ہم تو چین کا تو بات ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمارے بعد آزاد ہونے والا بدترین حالات سے گزرنے والا ملک، ٹھیک ہے، وہ آج سپر پاور بننے کے خواب ہی نہیں دیکھ رہا، بلکہ جزوی طور پہ اس کی تعبیر بھی حاصل کر چکا ہے. تو اس لیے یہ دو باتیں جو ہے نا کہ ہر ادارہ نہیں، ایک ادارہ الحمدللہ قائم ہے، مضبوط ہے. اور دوسرا
کہ ہم چل رہے ہیں، نہیں، ہم رینگ رہے ہیں، ہم کھسٹ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں جی حسن شام میاں والی، ان کا سوال بھی ایسا ہے جو خود ہی اپنا جواب ہے. سوال آپ سن لیں، جواب میرا جواب بھی وہی ہے جو ان کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں خاک روب بھی پیسے دے کر بھرتی ہوتے ہوں، اس ملک کا سینٹ کیسے پاک صاف ہو سکتا ہے؟ یہاں تو قدم قدم پہ ضمیر کی لاش پہ دولت کا رقص جاری ہے. یہاں جو جیت جائے وہ بھی کون سی توپ چلا لیتا ہے، اور جو ہار گیا وہ کون سا داتا صاحب کے دربار پہ مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے. سب فراڈ، سب دھوکہ، سب جھوٹ. حسن شام میاں والی. میں تو جی 100% آپ سے متفق ہوں، اور میں دور دور تک میرے منہ میں خاک، میں اس صورتحال میں کوئی تبدیلی ہوتے بھی نہیں دیکھ رہا. اس کی وجہ ہے میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے، اس نظام کے جو نہ آمریت ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ کوئی سلطنت ہے جہاں سلطان بیٹھا ہو، یہ ایک عجیب طرح کا ایک گند ہے، مختلف قسم کا. ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا فلتھ ڈپو، وہ جس کے اندر مختلف قسم کی گندگی جمع کر دی جاتی ہے، اس طرح کا ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے یہاں، ڈکٹیٹرشپ کبھی نہیں رہی یہاں. وہ ہمارے ڈکٹیٹرز کو ڈیموکریسی کا دورہ پڑ جاتا ہے. ہمارے جو ڈیموکریسی کے جو تائے چاچے آتے ہیں ان کو ڈکٹیٹرشپ کا دورہ پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کی صورت حال ہے. ٹوٹلی ایگری ود یو. تو اس کے لیے آپ نے فراڈ کا لفظ استعمال کیا. میں 3 قسم کی ٹرمنالوجی اس کے لیے استعمال کرتا ہوں. یہ ہیں جی ویورز، بڑا نیم ان کا ہے ہیپی بیہان، اور ریاست کا نام ہے ہریانہ، انڈیا. ہیپی بیہان، BIHAN. ہیپی تو وہ جو انگریزی میں ہوتا ہے ہیپی. مجھے دلچسپ نام، لیکن مجھے نہیں اندازہ یہ صحیح میرے تک پہنچا یا غلط. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے. ایک غیر جانبدار شخص ہونے کے ناطے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس میں تو بھائی صاحب کوئی دوسری رائے ہو سکتی نہیں. کسان تو دھرتی کی جان ہوتا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، یہ رازق کا نائب ہوتا ہے جو ہر طرح کے موسموں میں جان توڑ محنت کے بعد ہمارے لیے رزق کا وسیلہ بنتا ہے. تو اس کے حقوق کے بارے میں ہمارے شاعر ہیں اقبال، آپ نے نام سنا ہوگا، علامہ اقبال. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. یہ ہے میری رائے. اور میں نے اس پنجاب میں غربت کی جھلکیاں دیکھی ہیں جن کا دکھ ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا غیر جانبدار میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا پڑوس ہے، میں جانبدار ہوں. میرا اپنا، یہ تو دنیا کا وہ ممالک جو ہیں جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، وزٹ نہیں کیا، ان کا کسان بھی اگر بری حالت میں ہوگا تو مجھے دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، میں اس پہ پروٹیسٹ کروں گا. وہی جو اقبال نے کہا تھا، اس کھیت کے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اس سے کم پہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی. اور میں غیر جانبداری نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیسے غیر جانبدار میں رہ سکتا ہوں؟ میرے بزرگ 3 شہروں سے ہجرت کر کے آئے تھے، جلندھر، امرتسر، لدھیانہ.
تو وہ میں بہت پرانی بات ہے، جلندھر پہ ایک جہاز گرا تھا تو میں بہت بے چین رہا کہ یار پتہ نہیں میرے دادا کے کسی وہ آبادی پہ گرا تھا، بہت سال ہو گئے، یہ کہیں میرے دادا کے دوست احباب جاننے والے کو ان کے گھروں پہ نہ گر گیا. یہ کیفیت ہوتی. سو ایسی بات نہیں ہے، خیر جانبداری والی بات نہیں، لیکن بات یہی ہے. السلام علیکم ویورز، آج کا آخری سوال ہے فرحان ہیں ہانگ کانگ سے. سوال دلچسپ ہے، ذاتی قسم کا ہے بہت. وہ کہتے ہیں کہ جی میرا سوال یہ ہے کہ آفتاب اقبال نے اپنے پروگرام میں آپ کی ڈمی کو بطور حسن نثار کی ڈمی پیش کی، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرحان صاحب، میں نے اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو اپنا چینل ہے جیو، جس کے لیے میں کام کرتا ہوں، اس کا ایک پروگرام ہے خبرناک، جس میں علی میر ہوتے ہیں. ابھی ارشاد بھٹی صاحب نے جوائن کیا ہے، تو وہ 2-3 بار میری ڈمی بنا چکے ہیں. اچھا، یہ جو بھی کر چکے ہیں مجھے نہیں پتا اس کام کا. تو آفتاب اقبال سے تو میرے رشتے ہی بہت ہیں. آفتاب دا سول میٹ کہنا چاہیے. میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، تقریباً 45 سال پرانا رشتہ ہے میرا ان کے والد ظفر اقبال صاحب کے ساتھ، جن جیسا شاعر سب کانٹیننٹ میں تو اس وقت تو شاید کوئی نہیں ہے. وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور میں نے ان سے زندگی میں ظفر اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. دھنک کے زمانے سے میرا ان کا تعلق ہے، جو بگننگ آف مائی کیریئر، جب میں نے ماہنامہ دھنک سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اس وقت میں تو ان کو ظفر بھائی کہتا ہوں. وہ اس وقت تو کاڑا میں ہوتے تھے، بیسیکلی وہ ایک قانون دان ہے، پریکٹس کرتے تھے وہ کاڑا میں. تو میرے تو وہ اساتذہ میں ہیں، یعنی دورہ تیرا رشتہ ہو گیا نا. ایک تو میرا اپنا آفتاب کے ساتھ رشتہ، میں نے کہا ہے نا کہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی ہیں، وہ دوست بھی ہیں. اچھا، پھر ان کے والد کے ساتھ وہ پھر بھتیجے بھی ہو گئے، اور ظفر صاحب کے ساتھ میری جو پیار محبت کا ایک تعلق ہے. اچھا، اس سے بھی بڑھ کے یہ کیسی قدرت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں کہ ظفر اقبال صاحب کی، ظفر بھائی کی، میں تو انہیں ظفر بھائی کہتا ہوں، وہ ان کی جو پوتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ آفتاب اقبال کی لگیں، وہ بھتیجی، وہ میری اس ٹائم پہلے شجیہ ہوتی تھیں، تو اب مریم، تو شی از لائک اے ڈاٹر. مطلب وہ ابھی کچھ ہفتے ہوئے ہیں، شی از بیکم پارٹ آف دا فیملی. میں خیر موسٹلی میں بچیوں کے ساتھ میرا وہ ہوتا ہے کہ آئی آلسو ہیو اے ڈاٹر، تو وہ بہت ایک اور طرح کا یہاں تو رشتہ ہی بھائی بہت. میں تو اس کا چھوٹا دادا، تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں اس کی وجہ سے گھر میں میٹنگ ہوتی ہے ہماری، وہ میرے مطابق ہی ایک دن پہلے اگلے دن کا پلان بننا ہوتا ہے. تو میں نے تو اسے منع کر دیا تھا، میں نے کہا مریم بیٹا آپ نہ آیا کرو، شام کو دیر ہو جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سن سیٹ سے پہلے گھر پہنچو. وہ انسسٹ کیا تو میں ٹائم پیچھے لے گیا. نارملی ہماری میٹنگ ہوتی تھی وہ 7-7:30 بجے ہم شروع کرتے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے تو ڈسکس کرنا کل کا اگلے دن کا پروگرام. تو اس کی وجہ سے تو مطلب یہ کہ اب وہ ایک اور رشتہ ٹھیک ہے. تو میری بیٹی کا نام محمد ہے، یہ ماشاءاللہ مریم ہے، آلریڈی بیکم اے پارٹ آف دا فیملی.
وہ پرسوں ترسوں جب ہم فارغ ہوئے تو میں ادھر آ گیا تو میری بیٹی وہ مریم کو لے کے تو شی وینٹ اپ اسٹیئرز. ہمارا ایک فیملی ٹائپ کا اور ٹائپ کا ایک ریلیشن شپ ہے. وہ انٹلیکچوئل ایک رشتے سے شروع ہوا جو میرے ظفر اقبال صاحب کے ساتھ. سبحان اللہ, وہ ایک بار چھوڑ 50 بار ڈمی بنایا. مجھے تو اس سے خوشی بڑی ہے. تھینک یو ویری مچ. کوئی ایسا ایشو